فیس بک پیج ہے اس کو ہیک کیا گیا، اور ہیک کرنے کے بعد کل سے جو اس کے اوپر ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی مخالفین کی طرف سے شروع ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر، اور تیسرا جیل بھرو تحریک اور عدلیہ کے خلاف جو آل شریف کی خصوصی ہدایت کے اوپر جو آل شریف کے اور نون لیگ کے فرنٹ مین اور ترجمان وہ عدلیہ کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلا ایشو، کل چودھری پرویز لائی صاحب جو پاکستان کے سینئر ترین اور ٹاپ کے جو 5-6 بزرگ سیاستدان ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے کاف لیگ کو پی ٹی آئی میں ضم کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہونے کے ناطے سے، عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے تہہ دل سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ چودھری پرویز لائی صاحب جیسا تجربہ کار آدمی، لجپال آدمی، یارباش آدمی، دھڑا کرنے والا آدمی اور ہر قسم کا تجربہ، وزارت اعلیٰ کا، اسپیکرشپ کا، وزارت کا، ڈپٹی وزیر اعظم کا، 40 سال جو ان کا ایک وسیع تجربہ ہے، خدمت کی سیاست کا ایک سفر ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کا سپاہی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جس طرح انہوں نے پچھلے 4.5 سالوں میں ایک بڑا جرأت مندانہ کردار ادا کیا، اور خصوصاً حقیقی آزادی کی جنگ میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، اور پھر سب سے زیادہ خصوصی طور پہ یہ جو عدم اعتماد کا جو موقع تھا جس پہ بڑا لوگوں نے کہا کہ چودھری پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اصلی بھی ہیں اور نسلی بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی آمد سے پی ٹی آئی خصوصاً پنجاب کے اندر ایک مزید مضبوط اور مربوط جماعت کے طور پہ ابھر کے آئے گی۔ دوسرا ایشو کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخالفین اور نون لیگ کا میڈیا سیل، میرا اندازہ بھی یہی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں چیزیں اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے میرا فیس بک پیج جو تقریباً 950 کے فالورز کے ساتھ تھا، اور اللہ پاک کے کرم سے ون مین آرمی کے طور پر سوشل میڈیا پہ وہ عمران خان کی جنگ، پی ٹی آئی کی جنگ اس پیج سے لڑی جا رہی تھی، اور خصوصی طور پر جو 11 مہینے کی حقیقی آزادی کی جنگ تھی، اکیلا میرا ایک پیج جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم سے ایک طرف تھا، اور باقی ساری حقیقی آزادی کی جنگ وہ دوسری طرف تھی۔ ملینز کے اندر جناب میرے ٹاک شوز کے کلپس اور میری جناب پوری جد و جہد جو عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم حقیقی آزادی جنگ کے لیے لڑ رہے تھے وہ جاتی تھی، اور لاسٹ ٹائم بیگم صفدر کے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے بے نقاب کی، جو ملینز میں جناب 24 گھنٹوں کے اندر، 48 گھنٹوں کے اندر عام لوگوں تک، اوورسیز پاکستانی تک پہنچی۔ اس کو بنیاد بنا کر پہلے تو رپورٹ کر کے میرے پیج کو ریسٹرکٹ کروایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو بلاک کروایا گیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف بلاک ہوا ہے۔ میں نے 13 فروری کو پی ٹی اے کے ڈی جی کو اور چیئرمین کو خط لکھ کے ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ میرا بلاک ہوا ہے، اور پھر فیس بک کی جو ایڈمنسٹریشن تھی پاکستان میں ان سے بھی میں نے رابطہ کیا، لیکن کل سے پتہ چلا کہ وہ بلاک نہیں، وہ ہیک بھی ہوا ہے، اور جو ہیکر ہے وہ اپنے گھر کی خواتین کی فوٹوز اس کے اوپر جناب صبح دوپہر شام جو ہے وہ چڑھا رہا ہے۔ اور آپ یقین جانیں یہ مخالفین جو ہمارے پی ٹی آئی کے اور میرے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکت کر کے وہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ کا رستہ روک لیں گے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اس کو جناب ماند کر دیں گے، یا وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے میں سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی اسمبلی اور اسمبلی کے باہر اپنا حلقہ، شہر اور اس کے اندر جو جدوجہد کر رہا ہوں، وہ اس طرح میرا رستہ ماند کر لیں گے یا رستہ کھوٹا کر لیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کل سے وہ ہیکرز وہ انتہائی فحش قسم کی فوٹوز وہ اپلوڈ کر رہا ہے، اور مجھے پوری دنیا سے فون آنا شروع ہوئے کہ یہ آپ کے پیج کے اوپر اس قسم کی سٹوریز لگ رہی ہیں۔ میں نے فوری طور پہ ٹویٹر کے ذریعے سے اپنے تمام چاہنے والوں کو اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو میں نے میسج دیا، اپنا ویڈیو پیغام بھی دیا۔ آج میں نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر پنڈی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ان کو باقاعدہ ریٹن اپلیکیشن دے دی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے کی،
اور درخواست کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ فیس بک کی جو انتظامیہ ہے پاکستان کی، ان سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، اور پی ٹی اے کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس ایشو کے اوپر آن بورڈ ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو جنہوں نے آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے گندا اور خراب کیا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے کچھ حکومتی ٹولز کو یوز کر کے پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو ٹیم ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ آڈیو ویڈیو اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کو ہیک کرنا، ان کے حوالے سے ڈرٹی پالیٹکس کرنا، فیک قسم کی فوٹوز خبریں چلانا ہیک کرنے کے بعد، تو اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو، انشاءاللہ تم جو بھی ڈرٹی پالیٹکس کرو گے، جو بھی ہمارا رستہ روکنے کی کوشش کرو گے، جتنا اپنے ہمیں گندا کرنے کی کوشش کرو گے، اتنا تم گندے ہوگے، لوگوں کی نظروں میں گرو گے، تو انشاءاللہ اس قسم کی حرکتوں سے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ ایشو، ابھی تھوڑی دیر پہلے کنیز خاص آل شریف کی جو بیگم صفدر صاحبہ کا دوپٹہ بھی اٹھاتی ہیں، ان کے جناب چادریں بھی اٹھا کے پھرتی ہیں پیچھے، اور ان کی جناب ہر قسم کی ناز نخرے برداشت کرتی ہیں، وہ بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی، وہ خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ میں آل شریف کو نون لیگ سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر تم نے اس قسم کی کوئی اگریسو پالیٹکس کرنی ہے میڈیا کے اندر، تو پھر خواتین کو سامنے مت لے کر آؤ۔ تم خواتین سے گالیاں نکلواتے ہو، پارٹی کی لیڈرشپ کو تم خواتین کے ذریعے سے غیر اخلاقی الفاظ ادا کرواتے ہو۔ آگے سے ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم خواتین کو اس انداز سے جواب دیں۔ میں تو صرف بیگم صفدر کہتا ہوں تو ان کو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو اس کے میاں جو ہے وہ سائیں کیپٹن صفدر، اس کی عزت میں بحال کرتا ہوں، اور وہ 20 جگہوں پہ اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ اتنی تو میری بیوی میری عزت نہیں کرتی جتنی فیاض الحسن چوہان نے میری عزت برقرار رکھی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے، بیگم صفدر کیا کہ میں تو صرف بیگم صفدر کہتا ہوں تو ان کو مرچیں لگتی ہیں، لیکن یہ اپنی خاتون ترجمانوں کے ذریعے سے، اور یہ کنیز خاص جو ہماری پنڈی کی ان کی جناب ترجمان ہے، ابھی پریس کانفرنس کر کے اس نے عمران خان کو غنڈہ قرار دیا۔ میں مجبوراً جواب دے رہا ہوں، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے خواتین کو اس انداز سے جواب دینے کا۔ میں بیگم مریم اورنگزیب سے کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ آج کے بعد اگر دوبارہ اسی قسم کی تم نے لینگویج یوز کی تو تمہیں بھی اسی قسم کا جواب فیاض الحسن چوہان پنڈی کا ہی رہنے والا ہے، وہ جواب دے گا۔ آج کا دن میں وارننگ دے کے سپیئر کر رہا ہوں، لیکن تم جس کو غنڈہ کہہ رہی ہو، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے ایک مسٹنڈا بھی ہے، وہ مسٹنڈا باہر بیٹھا ہوا ہے، پوری پاکستانی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کی عوام کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ چونا لگا کے باہر بھاگا ہوا ہے وہ مسٹنڈا۔ اس مسٹنڈے کا جو جثہ ہے نا، وہ واقعتاً جو ہے وہ پبلک اس کو دیکھ کے کہہ سکتی ہے کہ وہ مسٹنڈا ہے۔ وہ برگر کھاتا ہے، وہ پیزے کھاتا ہے، وہ نجم سیٹھی کے ساتھ نہر پہ جناب کشتی پہ سوار ہو کے ہیما مالنی اور امیتابھ بچن کی طرح کی جناب پوز بنا کے ویڈیوز بناتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے وہ مسٹنڈا، لیکن پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا شیر ہے۔ وہاں سے بیٹھ کے کہتا ہے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ 3.5 سال سے اس کے پلیٹلیٹس نیچے نہیں آ رہے۔ تو جناب مریم اورنگزیب صاحبہ، الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں آئندہ جھانکنا ہے۔ اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آج میں راول پنڈی کے حوالے سے، آج لاہور کے اندر اس وقت جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونے والا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں۔ پرسوں انشاءاللہ راول پنڈی کے اندر پہلی گرفتاری فیاض الحسن چوہان لیاقت باغ دے گا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں پر باقی پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے۔ یہ سیمیول بلو صاحب ہمارے سابق ایم پی اے موجود ہیں، اظہر اقبال ستی صاحب ہمارے سابق ناظم رہے ہیں، کونسلر رہے ہیں، موجود ہے، اور پوری ٹیم انشاءاللہ پرسوں 4 بجے لیاقت باغ میں فیاض الحسن چوہان اپنے قائد عمران خان کی کال پہ پہلا بندہ ہوگا راول پنڈی سے جو جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں گرفتاری دے گا۔ کیوں؟
اصل میں تو جیل بھرنی چاہیے تھی کرائم منسٹر شہباز شریف کو جیل میں ڈال کر، اصل میں تو جیل بھرنی چاہیے تھی بلا وجہ بھٹو بلاول زرداری کو گرفتار کر کے، اصل میں تو جیل بھرنی چاہیے تھی یہ جو 88 ان کے کیبنٹ کے ممبر ہیں جنہوں نے 11 مہینوں میں پاکستان کی عوام کا جینا اور مرنا دوبر کر دیا، جنہوں نے 1150 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، جنہوں نے 11% مہنگائی کو 40% تک لے جا کر غریب عوام کو خودکشیوں کے اوپر مجبور کر دیا، جنہوں نے پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگا دی۔ آج انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا جناب سربراہ پاکستان میں آ کر ہمارے اٹامک پروگرام کا وزٹ کر رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کا تمدن، ہر چیز داؤ پہ لگا دی۔ اصل میں تو ان کو جیل میں ڈال کے جیل بھرو تحریک شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دل میں پوری قوم کا درد، پی ٹی آئی کے دل میں پوری قوم کا درد، ہم مسلسل پچھلے 11 مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکمے ہیں، نہ کھٹو ہیں، نہ اہل ہیں، نہ مراد ہیں اور نہ لائق ہیں یہ امپورٹڈ حکمران، یہ پاکستان کی نیا سوار نہیں سکتے، ان کو اتار کر فوری فریش الیکشن کروایا جائے تاکہ ایک تازہ دم مینڈیٹ ملے، جو حکمران آئے وہ پاکستان کا معاشی اور سالمیت کے اوپر مبنی جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کریں، لیکن یہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کے مترادف یہ نہ اقتدار چھوڑ رہے ہیں اور نہ پاکستان کی عوام کو کسی جگہ چھوڑ رہے ہیں، نہ یہ اقتدار چھوڑ رہے ہیں، نہ یہ پاکستان کی عوام کو کسی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر عمران خان صاحب نے تمام ٹیکٹس یوز کرنے کے بعد صدر مملکت کی طرف سے ڈیٹ اناؤنس ہونے کے باوجود یہ ڈیٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے، یہ 90 دن کے اندر جناب جنرل الیکشن کا آئین کے اوپر لکھے ہونے کے باوجود یہ الیکشن نہیں کرا رہے کے پی کے اور پنجاب کا، یہ آئین کا آرٹیکل 105، آئین کا آرٹیکل 220، آئین کا آرٹیکل 224، آئین کا آرٹیکل 224A اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57(1)(2)(3) اس کے تحت الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اور صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈیٹ دے، لیکن اس کے ڈیٹ دینے کے باوجود یہ کرپٹ اور نہ کھٹو اور نہ اہل اور نہ کام اور نہ مراد اور نہ لائق امپورٹڈ حکمران، الیکشن جن کی چھیڑ بن چکی ہے، الیکشن سے جن کو خوف آتا ہے، الیکشن سے جن کو رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، وہ جناب آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اس پوری چیز سیناریو کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے طے کیا کہ ہم پی ٹی آئی کے لیڈرز، پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے ایکس پارلیمنٹیرین، پی ٹی آئی کی قیادت 22 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جائے۔ پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ عمران خان کے جتنے ہواری تھے، عمران خان کے جتنے ساتھی تھے، عمران خان کے جتنے ورکر تھے، عمران خان کے جتنے پارلیمنٹیرین تھے، انہوں نے ملک بچانے کے لیے جیل بھرو تحریک سٹارٹ کی، انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے گرفتاریاں دیں، انہوں نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے آپ کو پابند سلاسل کیا۔ تو جناب پرسوں راولپنڈی میں انشاءاللہ 4 بجے لیاقت باغ میں ہم سارے پارلیمنٹیرین اور پورے کارکنان جمع ہوں گے۔ ٹارگٹ 100 افراد کا ہے، 200 افراد لاہور کے تھے جو آج شاہ محمود قریشی صاحب، ولید اقبال صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مراد راز صاحب اور محمد مدنی جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اور باقی ورکرز وہ انشاءاللہ آج گرفتاری دیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ پہلی گرفتاری فیاض الحسن چوہان جس کا نعرہ ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو، اس کے تحت گرفتاری دے گا۔ اور آخری چیز، کل نون لیگ کا ایک ستونگڑا ہے عطا تارڑ 16ویں گریڈ کا ملازم، اس نے عدلیہ کی جو توہین کی ہے کل پریس کانفرنس کر کے، اس نے پاکستان کی عدلیہ کو جس انداز سے مخاطب کیا، وہ دانیال چودھری، طلال چودھری، نہال ہاشمی کی مثال زندہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان لاڈلا ہے، اس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ تو اپنی گفتگو کے اینڈ میں لاڈلے کی تشریح کر دوں، لاڈلا وہ ہوتا ہے جو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر 7.5 ارب روپے کے کیس میں یہاں سے لوگ پورے عدالتی سسٹم کو چونا لگا کے
باہر جاتا ہے 3 مہینے کا کہہ کے اور 3.5 سال ہو گیا واپس نہیں آیا, اور اس کے اوپر عدالتی سسٹم خاموش ہے. لاڈلا اس کو کہتے ہیں, لاڈلا کہتے ہیں اس شہباز شریف کو کہ جس کو گردن میں درد ہوتی تھی تو استثناء مل جاتا تھا پیشی سے, جس کو داڑھ میں درد ہوتی تھی تو استثناء مل جاتا تھا, جس کو کمر میں درد ہوتی تھی تو استثناء مل جاتا تھا, جس کو جدھر جدھر درد ہوتی تھی استثناء مل جاتا تھا, ایگزیمپشن مل جاتی تھی جناب پیشی سے. لاڈلا اس کو کہتے ہیں, لاڈلا اس کو کہتے ہیں کہ جس حمزہ شہباز کو جیل کے اندر بھی تمام ایکسٹرا اور کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت تھی. میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں, مجھے ایک ایک چیز میرے ٹپس پہ ہے. لاڈلا اس کو کہتے ہیں, لاڈلا اس کو کہتے ہیں جو جیل کے اندر کافی میکر بھی رکھتی ہے بیگم صفدر, جو برگر بھی بناتی ہے, جو وہاں پہ پیزے بھی کھاتی ہے, جس کے جناب اسپیشل سیل بنایا جاتا ہے ٹائلیں لگا کر, جس کے لیے اسپیشل واش روم بنایا جاتا ہے ٹائلیں لگا کر. وہ الگ بات ہے, وہ اتنی جھوٹی ہے کہ کہتی ہے میں فرائی پین سے گرم کر کے اپنے کپڑے استری کرتی تھی. کل یہ کہے گی کہ میں ٹوتھ برش کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں ہارپر جانا استعمال کیا کرتی تھی. میرے پہ اتنے برے حالات تھے. تو جناب والا لاڈلا اس کو کہتے ہیں, اور لاڈلا اس کیپٹن صفدر کو کہتے ہیں اور اس بیگم صفدر کو کہتے ہیں کہ جو مجرم ہونے کے باوجود, ڈکلیئرڈ سزا یافتہ ہونے کے باوجود رہائی حاصل کرتے ہیں اور دندناتے ہوئے پھرتے ہیں پورے پاکستان میں, اور عدلیہ کو اور اداروں کو اور فوج کو گالیاں دیتے ہیں جلسے جلوسوں میں. لاڈلا اس کو کہتے ہیں. یہ نون لیگ کے اس شتونگڑے عطا تارڑ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آل شریف کی اطلاع کے لیے عرض ہے. بہت شکریہ. چوہان صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے, اس کے بعد کی صورتحال نیب کی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا, آپ نے حکومت کہتی ہے کہ جو جیل برو تحریک ہے اس کا آغاز عمران خان سے ہونا چاہیے. دیکھیں, کبھی بھی کسی دنیا کے کسی کلچر, معاشرے, سوسائٹی, ملک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کبھی بھی لشکر کا سربراہ جو ہے وہ خط اول پہ نہیں لڑتا. لشکر کا سربراہ کبھی بھی نہیں لڑتا, چاہے وہ سیاسی لشکر ہو, چاہے وہ دفاعی لشکر ہو, چاہے وہ ملیٹنٹ لشکر ہو, سربراہ خط اول پہ نہیں لڑتا. ہاں, کچھ جگہوں پہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے پھر سربراہ فرنٹ فٹ پہ آتا ہے. تو ہمارے سربراہ نے تو جناب اپنی جان داؤ پہ لگا دی, اس پہ تو قاتلانہ حملہ ہو گیا, وہ تو زخمی حالت میں ہے. تو جو بات کر رہے ہیں ان کو سلطان مفرور نواز شریف کو دیکھنا چاہیے, ان ماں کے لاڈلوں کو جو نون لیگ کے اور کچھ ہمارے تجزیہ نگار اس کے اوپر گلا کرتے ہیں, ان کو بات کرنے سے پہلے ان کی طرف دیکھنا چاہیے. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے بیٹے کے ہمراہ, اپنے ساتھی کے ہمراہ پی ٹی آئی جوائن کر کے صدر بھی بن گئے. یہ بتائیں پی ٹی آئی کا قد بڑھے گا, اس میں اضافہ ہوگا یا تنقید ہوگی اس کے اوپر؟ دیکھیں, میں اپنی گفتگو کے اندر بھی کہہ چکا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان کے ٹاپ 5 پالیٹیشین میں سے ایک ہیں جو تجربہ, عمر کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, اور ڈپٹی وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, اسپیکر, وزیر, ضلع کونسل کا چیئرمین, ضلع کونسل کا ممبر, ہر قسم کا عہدہ وہ ایکسرسائز کر چکے ہیں. تو ان کے آنے سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہی ہوگا. جی نیشنل اسمبلیوں سے استعفے کے بعد جو آپ کی تحریک رہی ہے, آپ نے 2 صوبائی اسمبلیوں کی بھی قربانی دی. اب آپ جیل برو تحریک پہ آگے ہیں. عمومی تاثر یہ ہے کہ آپ کا جو کارکن ہے وہ تھک چکا ہے. آپ نے اتنی ایکسرسائز کی ہے کہ اب ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ تحریک کو آگے بڑھائیں. دوسرا یہ بتائیں, عمران خان صاحب عدالتوں سے ضمانتیں لے رہے ہیں. جب آپ کی قیادت ضمانتیں لے رہی ہے تو کارکن کو آپ کیسے کہیں گے کہ آپ گرفتاری دے دیں؟ میں آپ کو ابھی جواب دے چکا ہوں کہ جس وقت پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ طے کر لیا, پارٹی کی کور گروپ نے, کہ اب عمران خان صاحب گرفتاری دینے کے لیے آئیں گے, تو پھر عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے. ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے گرفتاریوں والی. اس جنگ میں سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان جیسا تیسرے لیول کا جو کارکن ہے یا رہنما ہے وہ موجود ہے نا, ہم انشاءاللہ دیں گے. سیمیول بلو موجود ہے, اسی طریقے سے باقی جناب لیڈرشپ موجود ہے. جیسے جیسے جنگ آگے بڑھے گی تو پارٹی لیڈرشپ طے کر لے گی کہ ہاں جی اب پارٹی چیئرمین بھی گرفتاری دیں گے, تو وہ گرفتاری دے دیں گے انشاءاللہ. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وہ کارکنوں کو گرفتار نہیں کریں گے, قیادت کو گرفتار کریں گے, اور اگر قیادت کو گرفتار کیا کارکن گرفتار نہ ہوئے
तो फिर जेल भरो तहरीक कैसे कामयाब होगी? यार देखें, तहरीक कभी भी नाकाम नहीं होती, जिद्दोजहद कभी भी नाकाम नहीं होती, जिद्दोजहद कभी भी नाकाम नहीं होती। तो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत बका और पाकिस्तान की मईशत को बचाने की और पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के चुंगल से बचाने की। 40% से अबव महंगाई हो चुकी है, उससे बचा। वो किसने की है? वो इसी प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ ने, इसी बिला वजह भुट्टो बिलावल जरदारी ने, इन्होंने की है ना, इनकी हुकूमत ने की है। तो इनके खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो नाकाम नहीं होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी और इजाजुल हसन इसके बाद के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने के हवाले से जुडिशल कमीशन को भिजवाए जाने के हवाले से बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या कहते हैं? अच्छा, इस पर अभी मेरा खास नॉलेज नहीं है, मैं अभी सियासी जरा इस जेल भरो तहरीक में फंसा हूँ, मुझे इसके ऊपर एग्जैक्ट इल्म नहीं है कि क्या पॉलिसी, क्या जेल की स्ट्रेटजी बात है। कर लेते हैं। जेल में तकरीबन 66,000 के करीब मुल्क भर में इस वक्त हवालाती कैदी वगैरह मौजूद हैं और इसकी गुंजाइश इतनी है और 88,000 के करीब जो है इस वक्त ये कर रहे हैं। पहले ये ओवर क्राउड है, तो किस तरीके से जो है मैनेज करेगी जेल इंतजामिया, या फिर आपने कोई प्लान किया हुआ है? 53,000 कैदी हैं, 26,000 मुलाजिम और अफसरान हैं, 43 जेलें हैं पंजाब की। मैं वज़ीर जेल खाना जाता रहा हूँ, तो ये बात ठीक है, शाह साहब ने ठीक कही है, ओवर क्राउडेड है, लेकिन हमें इससे क्या गर्ज? ओखली में सर दिया तो ओलों से क्या डरना? हमें तो खान साहब ने कहा है, हमने तो कुर्बानी देनी है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए हमने गिरफ्तारी देनी है, हम देंगे। जी अमन जी। पीटीआई की साबका तहरीकें अवामी रैली या महंगाई रैली, इसके अलावा बहुत सी तहरीकें जो पाया तकमील तक मकासद के हसूल नहीं कर सकी। आप क्या समझते हैं कि ये जेल भरो तहरीक कुछ आपके सियासी मकासद या जो भी नजरियात हैं उसको कामयाबी की तरफ नतीजा खेज साबित करेगी? आप किस तरह कहते हैं कि नतीजा खेज नहीं हुए? नतीजा खेजी है तो अगले इलेक्शन नहीं करा रहे ना। अगर नतीजा खेजी ना होती तो अगले फौरन इलेक्शन करवाते। आइन को तोड़ रहे हैं, आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि आवाम के अंदर इतने पॉपुलर है कि वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते जो है ना पीटीआई से। तो ये उसी पूरी तहरीक का, जिस तहरीक पे लॉन्ग मार्च भी था, जिस तहरीक के अंदर 70 जलसे भी थे, जिस तहरीक के अंदर हमारा जनाब असम्बली के अंदर जिद्दोजहद, असम्बली से बाहर जिद्दोजहद, जिस तहरीक के अंदर इस्तीफे थे, जिस तहरीक के अंदर असम्बलियाँ तोड़ना थी, और अब जिस तहरीक के अंदर आपकी जेल भरो तहरीक है, ये उसी से तो मुतासर होकर आज पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की पुश्तीबान बनी हुई है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि नतीजा खेज नहीं है। नतीजा खेज है तो आज इमरान खान इनके लिए देव बना हुआ है ना। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। ठीक है ना जी। ये बताएं कि मरकजी क़यादत जब गिरफ्तारी दे देगी तो पीछे का प्लान को कौन मुतहर्रिक रखेगा? खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि आप तो रास्ता क्लियर कर देंगे, उनको इजीली गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, अभी जो है राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 2 मुस्लिम जजेस का नाम लेकर कहा है कि इनको मुस्लिम लीग खून के केसेस नहीं सुनने चाहिए क्योंकि हमें इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो अदलिया के मुखालिफ जो बयान दिए इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप मुझे बताइए, ये कितना बड़ा तौहीन अदालत है, ये कितना बड़ा अदालत के ऊपर हमला है। राना सनाउल्लाह का ये ट्वीट कि 2 जजेस को, रिस्पेक्टेबल जजेस को प्रॉपर नाम लेकर वो कह रहा है कि ये हमारे लिए पार्शल है। हमारे साथ तो जनाब 9 अप्रैल से लेके अब तक क्या क्या नहीं हुआ। हमने इकट्ठा अदालती सिस्टम को, हम किसी फैसले पे कहें कि यार अदालती सिस्टम और प्रोसिक्यूशन सिस्टम, उस पर एतराज़ उठाएं, पिन पॉइंट नाम लेकर किसी अदालत को, कम से कम किसी जज को इस अंदाज से विलिफाई या रिप्रोच या रिग्रेट हमारी तरफ से तो नहीं हुआ। लेकिन राना सनाउल्लाह और इसके जो सियासी आका है, इनका जो सियासी खानदान आले शरीफ, इनकी तो हिस्ट्री है। इन्होंने अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो पिंडी की कनीज़े खास कहती है जनाब परसों इमरान खान जनाब अदलिया पे हमलावर हुए। बीबी अदलिया पे हमलावर होता है 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे हलीम की, निहारी की और जनाब हरीसे की देगे पका के पंजाब हाउस में उनको खाना खिला के फिर जनाब हुर्र करते हुए, जनाब उनको हाँकते हुए सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाना, उसको कहते हैं अदलिया पे हमला। अदलिया पे हमला होता है आज से 3 साल पहले नैब लाहौर के ऑफिस पे बेगम सफदर की पेशी थी। जाती उमरा से
बड़े बड़े रोड़े पत्थर और ईंटें और डंडे और जनाब आतशीन असला इकट्ठा करके लाया गया, जो आपके हर चैनल ने खुद दिखाया था उस वक्त। मैं वजीर इत्तलात था उस वक्त, हर चैनल ने खुद दिखाया था। और उन्होंने आके फायरिंग की, नैब ऑफिस पे पथराव किया, डंडा बरदार लोग लेकर आए, तोड़ फोड़ की। उसको कहते हैं अदलिया के ऊपर, अदालतों के ऊपर हमला। तो जनाब ये भी राना सनाउल्लाह का अदलिया के ऊपर एक हमला है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए। आखिरी सवाल चौहान साहब ये बता दें कि जेल भरो तहरीक के हवाले से रावलपिंडी में 11,000 कारकुनान की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी के हवाले से सिर्फ आप कह रहे हैं कि 200 जो है अफराद गिरफ्तारी देंगे, तो क्या मरहलावार गिरफ्तारियां दी जाएंगी? सर ये एक पूरा रोटेट किया जाएगा। 100 कल परसों देंगे, जैसा आज 200 दे रहे हैं लाहौर से, तो आप कहेंगे यार लाहौर के अंदर तो हज़ारों लाखों कारकुनान हैं, वोटर्स हैं। तो ये रोटेट करके जरा हम कर रहे हैं। तो पहले मरहले पे हम इंशाल्लाह परसों 100 कारकुनान और लीडर इंशाल्लाह जना वो देंगे। सर आपकी बात से तो यार वो चाहे तो ये बात जाहिर हो रही है कि जो 100-200 के आप गिरफ्तारियां दे रहे हैं उनकी जमानतें जमानत को बाहर लाए। नहीं जमानते शमानते मैंने नहीं कहा है, तुझे अपने जबरदस्ती मेरे मुझ यार आओ जी।